جب اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں یہ بات ہمیں بتاتے ہیں کہ سب سے بہترین مثال تم سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ہر چیز میں، تو جس طرح کی نمازیں وہ پڑھتے تھے، جس طرح اللہ سے بات کرتے تھے، ہمیں اسی طریقے سے نماز پڑھنے کا بھی حکم ہے۔ تو دل یہ چاہتا ہے کہ جس طرح سے ہر نماز کے اندر وہ جو صورتوں کی تلاوت کرتے تھے ہم وہ بھی تلاوت کر سکیں، چاہے وہ قرآن کے ہر حصے کی تلاوت کرتے تھے۔ لیکن کچھ صحابہ سے جو ہمیں روایت ملتی ہیں اور ان میں کچھ سوراز کے نام آتے ہیں، تو ہم نے اس بار کوشش کی ہے کہ ہم ان صورتوں کو حفظ کر سکیں اور ان کو اپنی نمازوں میں، انہی نمازوں میں ہم پڑھیں، اس ایک شوق یا اس ایک وجہ کے ساتھ۔ تو یہاں پر آپ کے سامنے جو بلیک پکچر ہے اس میں 67 سورہ سے لے کر 114 سورہ تک لائنز کی صورت میں ان کو ظاہر کیا گیا، لیکن کچھ صورتوں کے نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں اور نمبروں کے ساتھ ساتھ نمازوں کو کوٹ کیا گیا وہاں پہ۔ تو یہاں پر 77 سورہ، وہاں پر مغرب نماز کا نام لکھا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے نماز مغرب میں اس کی تلاوت کرتے ہوئے سنا، اس وجہ سے سب سے پہلے ہم سورہ 77 سورۃ المرسلات ہی کو شروع کریں گے، اپنے ذہن میں یہ سب کچھ رکھتے ہوئے کہ کون سا ایسا کانٹینٹ تھا، کیا تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت توجہ کی اس خاص وقت کے اوپر۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اس آبجیکٹیو کو، صرف ایک آبجیکٹیو ہے کیونکہ قرآن ہمیں اپنی زندگی میں بھی گائیڈ کرتا ہے الحمدللہ، اور ہماری نماز، ہماری اللہ سے ملاقات میں بھی ہمیں گائیڈ کرتا ہے، اس میں بھی ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکشن بنانے میں ہمیں مضبوطی عطا فرماتا ہے۔ بسم اللہ، آج کے لیسن میں سورہ 77 سورۃ المرسلات، اس کی سٹڈی ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم ٹرانسلیشن سنیں گے۔ ٹرانسلیشن سنتے وقت سب سے پہلے آپ ایک پکچر، ایک کلیئر پکچر، ایک بڑی تصویر اپنے ذہن میں تصور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد دوسری ٹرانسلیشن سنتے وقت اپنے مصحف کو آپ ریڈی رکھیں گے، اور جیسے آپ نے پہلے سنا اور آپ کو اب کچھ اندازہ ہے کہ کیا بات کہاں پر شروع ہوئی اور اس سے اگلی بات کیسے شروع ہوئی، فار ایگزامپل بات جنت کی ہوئی اور اس کے بعد جہنم کی ہوئی، تو اب آپ اس طرح سے ڈویژن کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ ٹرانسلیشن شروع کرتے ہیں۔ اب آپ غور سے ٹرانسلیشن کو سنیں اور ایک پکچر کو اپنے مائنڈ میں کریٹ کرنے کی کوشش کریں۔ ایک ایسی تصویر جس میں بہت چھوٹے چھوٹے سینز ابھرتے ہیں۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ واقعہ ہو کر رہے گی، بس جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے اور جب آسمان میں شگاف پڑ جائیں گے اور جب پہاڑ ریت بنا کر اڑا دیے جائیں گے اور جب رسولوں کے کھڑے ہونے کا وقت آ پہنچے گا۔ یہ کس دن کے لیے مؤخر کیا گیا ہے؟ فیصلے کے دن کے لیے۔ اور تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے پہلوؤں کو ہلاک نہیں کیا، پھر ہم ان کے پیچھے لگاتے رہے بعد میں آنے والوں کو؟ اسی طرح ہم کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا، پھر ہم نے اس نطفے کو رکھ دیا ایک محفوظ مقام میں ایک طے شدہ مدت تک؟ تو ہم نے اندازہ مقرر کیا اور ہم کیا ہی اچھے ہیں اندازہ مقرر کرنے والے۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے زمین کو نہیں بنا دیا سمیٹ لینے والی، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی؟ اور ہم نے اس کے اندر بنا دیے خوب جمے ہوئے اونچے اونچے پہاڑ اور ہم نے تمہیں پلایا اس میں تسکین بخش پانی۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ چلو اب اسی چیز کی طرف جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، یعنی جہنم کی آگ کی طرف۔ چلو اس 3 شاخوں والے سائے کی طرف۔ نہ تو وہ سایہ دار ہے اور نہ ہی آگ کی تپش سے بچانے والا ہے۔ وہ آگ اتنے بڑے بڑے انگارے پھینک رہی ہوگی جیسے کہ وہ محل ہوں یا جیسے وہ زرد رنگ کے اونٹ ہوں۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ ہے وہ دن جس میں یہ بول نہیں سکیں گے اور نہ ہی انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ کوئی عذر تراشیں۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ ہے فیصلے کا دن۔ ہم نے جمع کر لیا تمہیں بھی اور پہلوں کو بھی۔ اب اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے میرے خلاف تو وہ چال چل دیکھو۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اس دن متقین یقیناً سائے اور چشموں کے ماحول میں ہوں گے اور ایسے پھلوں کے اندر جو انہیں پسند ہوں گے، اور ہم ان سے کہہ دیں گے کہ کھاؤ پیو مزے سے رہو ان اعمال کے نتیجے کے طور پر جو تم کرتے رہے۔ یقیناً ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں اپنے محسن بندوں کو۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اے جھٹلانے والوں،
تم کھا لو تھوڑی دیر کے لیے، فائدے اٹھا لو، یقیناً تم لوگ مجرم ہو۔ تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے رب کے سامنے جھکو تو یہ جھکتے نہیں ہیں، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ تو اب اس کے بعد، اس قرآن کے بعد یہ اور کس کلام پر ایمان لائیں گے؟